حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کی زبان میں بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا یہ حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج اسلام کے 5 ارکان، جو بنیادی 5 ارکان ہیں، ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ کرنا، زندگی میں ایک بار کرنا یہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت ہو، جو شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی وہ فائنینشلی بھی ٹھیک ہو اور فزیکلی بھی، یعنی اس کی جیب بھی اجازت دیتی ہو اور اس کی صحت بھی اجازت دیتی ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ حج ادا نہ کرے، تو حضور نے فرمایا برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اتنی امپورٹنس ہے حج کی۔ مناسک حج کے پس منظر میں جو تصورات اور حقائق ہیں، ان کا فلسفہ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو احرام وحدت نسل انسانی کے اسلامی تصور کا عملی مظاہرہ یہ احرام کا لباس ہے۔ بیت اللہ کا جب طواف ہو رہا ہوتا ہے تو امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، عربی ہو یا اجمی، گورا ہو یا کالا، ہر شخص ایک ہی لباس میں ملبوس نظر آتا ہے، جو اس حقیقت کا عملی ثبوت ہے کہ اسلام ایک عالمی ریاست کو وجود میں لانے کا واحد اور مؤثر ذریعہ ہے۔ احرام کا لباس انسانی مساوات کا منظر پیش کرتا ہے۔ احرام کی پابندیاں مسلمان کے لیے ضبط نفس کی تربیت اور امن و سلامتی سے رہنے کی ایک مشق ہے۔ طواف رضائے الہی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دینے کے والہانہ جذبے کا اظہار ہے۔ جب مرد مومن کعبے کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جب مرد مومن کعبے کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، شمع و پروانے کا شاعرانہ تخیل ڈھل جاتا ہے، جیسے وہ خدا کو دیکھ رہا ہو۔ طواف انسانی مساوات کا قابل رشک منظر پیش کرتا ہے۔ فرزندان توحید کے اس ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھ کر کفار کا دل دہل جاتا ہے۔ حجر اسود پر ہاتھ رکھنا دل کی اس تڑپ کا اظہار ہے کہ میں تمثیلی طور پر خدا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہا ہوں، فرمان الہی کو چوم رہا ہوں۔ صفا و مروہ کی سعی اس عزم و یقین کا اظہار ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا راستہ ہی میرا راستہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا راستہ ہی میرا راستہ ہوگا، اور میں اس راستے پر چل کر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس راستے پر چل رہا ہوں۔ رمی جمار ایک اس حقیقت کی بھی ترجمانی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، تو شیطان نے حضرت ابراہیم کو بھٹکانا چاہا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم کو بھٹکانے کا ارادہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بھٹکانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ کنکریاں ماری۔ تو یہ کنکریاں مارنے کا اظہار وہ یہ ہے کہ وہ شیطان مردود کو اپنے معاملات میں دخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دے رہا۔ قربانی اس بات کا خاموش اقرار ہے، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ یعنی حکم الہی پر چلنے والا بناؤں گا۔ میری جان ذبیح اللہ کی طرح اللہ کی راہ میں نے نظر کر دی ہے، اب وہ طلب کرے گا تو میں بارضائے خوشی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ پھر بھی یہی کہوں گا، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق